وفاقی تحقیقاتی ادارہ غیر قانونی کرنسی کا کاروبار روکنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود ڈالر کی اونچی اڑان روکنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ایف آئی اے کی ناکامی کے نتیجے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 181 روپے کی بلند ترین سطح بھی کراس کر چکی ہے، جس کے باعث شرح تبادلہ پر دباؤ برقرار ہے۔ دوسری جانب ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ وہ ڈالر کی غیر قانونی فروخت روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ثناء اللہ عباسی کے مطابق صرف دسمبر کے دوران ایف آئی اے نے ڈالر کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے 158 افراد کو گرفتار کیا اور ملک بھر میں 30 کروڑ روپے کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی ضبط کی تاکہ روپے کو ڈالر کے مقابلے میں مستحکم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی کرنسی کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن اس خدشے کے باعث کیا گیا کہ ڈالر کو ذخیرہ کر کے ملک سے باہر سمگل کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے نے انٹیلیجنس ایجنسیوں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کی اپنی ٹیموں کی جانب سے فراہم کی گئی معلومات پر کارروائی کی، تاہم ابھی تک ان کارروائیوں کے اثرات ڈالر کی اوپن مارکیٹ میں قیمت پر پڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ دونوں میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں ڈی جی ایف آئی اے عباسی نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی صرف بلیک مارکیٹ سے نمٹتی ہے۔ انہوں نے محتاط انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ جزوی اور کلی معاشیات اور دوسرے قومی اور بین الاقوامی متغیرات ہیں جن کے ذریعے کسی بھی کرنسی کی قدر میں اضافے اور کمی سے نمٹا جاتا ہے، اور یہ کام حکومت اور خاص طور پر مرکزی بینک اور وزارت خزانہ کرتی ہے۔ ثناء اللہ عباسی نے بتایا کہ ایف آئی اے کی مہم کو 2 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے فوراً بعد 25 اگست سے شروع ہوا اور 30 نومبر تک جاری رہا۔ انہوں نے بتایا کہ اس مرحلے میں ایف آئی اے نے 92 ایف آئی آر درج کی، 40 انکوائریاں کی گئیں، 107 افراد کو گرفتار کیا گیا، 21 دکانیں سیل کی گئیں اور 36 کروڑ 50 لاکھ روپے برآمد کیے، جن میں 15 کروڑ 7 لاکھ روپے کی غیر ملکی کرنسی بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں جو 1 دسمبر کو شروع ہوا اور اب تک جاری ہے، ایف آئی اے نے 117 ایف آئی آر درج کی، 32 انکوائریاں کی، 158 افراد کو گرفتار کیا، 9 دکانیں سیل کی گئیں اور 8 کروڑ 80 لاکھ روپے کی غیر ملکی کرنسی سمیت 30 کروڑ روپے ضبط کیے۔ ایف آئی اے کے سربراہ نے بتایا کہ رواں سال کے دوران ضبط کی گئی کل رقم 1 ارب 30 کروڑ روپے رہی۔ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے کہا کہ 10,000 سے زائد ٹرانزیکشنز کی جانچ پڑتال کی گئی ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے ایف آئی اے سے کہا ہے کہ وہ فورن ایکسچینج کمپنیوں کے آپریشنز کو دیکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے نے ایکسچینج کمپنیوں کی خرید و فروخت کے ریکارڈ کا معائنہ کیا اور 5 اے کیٹیگری اور 29 بی کیٹیگری کی فوریکس کمپنیوں کی جانچ پڑتال کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کمپنیوں کے ذریعے کرنسیوں کی خرید و فروخت کی 10,000 سے زائد ٹرانزیکشنز کی جانچ پڑتال کی گئی، جس میں کچھ بے ضابطگیاں سامنے آنے پر 7 مقدمات درج کیے گئے اور کیٹیگری بی کی فوریکس فرمز کے خلاف 11 انکوائریاں کی گئیں۔ رواں سال کے دوران ایف آئی اے نے مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس کے ذریعے ان کمپنیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد بڑی تعداد میں ٹرانزیکشنز کی چھان بین کی۔ ان مالیاتی ٹرانزیکشنز کی انکوائریوں کے بعد 156 مقدمات درج کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کی کارروائی اب بھی جاری ہے، کیونکہ روپے کے استحکام میں کردار ادا کرنا ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ دوسری جانب ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ظفر پراچا نے کہا ہے کہ معیشت کے تمام اشارے بتاتے ہیں کہ ڈالر کی قدر زیادہ ہے، اس کی شرح تبادلہ 160 سے 165 روپے کے درمیان ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر اسٹیٹ بینک نے اچھے اقدامات کیے ہیں، لیکن اس کے اثرات ڈالر کی قدر پر ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ ظفر پراچا نے کہا کہ مارکیٹ کا خیال ہے کہ حکومت روپے کی قدر میں کمی کو کنٹرول کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہے۔ روپے کی قدر میں کمی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی شرائط میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ یقیناً ڈالر کی قدر زیادہ ہے، لیکن ہم نے اس طرح کا بیان کسی اور سے نہیں سنا۔ ایف آئی اے کی کارروائی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایکسچینج کمپنیاں انٹر بینک ریٹ کا تعین نہیں کرتی۔ انٹر بینک ریٹ میں اضافے کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں شرح بڑھ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم لائسنس یافتہ ادارے ہیں جو مرکزی بینک کی جانب سے مقرر کردہ شرائط کی سختی سے تعمیل کرتے ہوئے کاروبار کر رہے ہیں، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اراکین اور صارفین کو ایف آئی اے گرفتار کر رہی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।